نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانی بھائیوں، دوستوں، پیاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں 2-3 ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی، اب یہ چوتھا ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو ڈرائیونگ کے حوالے سے، ٹریفک کے حوالے سے، روڈ کے حوالے سے کہ جگہ جگہ میں دیکھتا رہتا ہوں، آج کل گرمی بھی ہے تو روڈ پہ چلنا بھی مشکل ہے، بہت شدید گرمی ہوتی ہے۔ تو لوگوں کو، حضرات کو، یعنی ٹریفک میں، رش میں مشقت بھی ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ 2-3 باتیں میرے ویڈیوز کا خلاصہ ہے 2-3 باتوں میں۔ نمبر 1 احساس، نمبر 2 انصاف، نمبر 3 حوصلہ۔ احساس بھی ضروری ہے، صحیح ہے۔ جیسے کہ بائک کے بارے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ باتیں شیئر کی تھی، گاڑی کے بارے میں، کہ حوصلے سے چلنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے کہ یار یہ جو میرے سے اگلا بندہ جا رہا ہے اس کو میرے سے زیادہ جلدی ہوگی، میں گاڑی آہستہ چلاؤں، اس کو میں ڈسٹرب نہ کروں، بار بار اس کو ٹو ہارن نہ دوں، صحیح ہے، بار بار اس پر میں اوورٹیک نہ کروں، بار بار اس کو جو ہے نا ایک گاڑی کے پیچھے، ایک بائک کے پیچھے، ایک رکشے کے پیچھے لگ کے اس کو بار بار ڈسٹرب کرنا، ٹو ہارن دینا، بار بار ٹو ہارن دینا، یہ احساس والی بات نہیں ہے۔ یہ جن حضرات اور جن بھائیوں کے دل میں احساس کی کمی ہوتی ہے نا، تو وہ اس طرح حرکتیں کرتے ہیں، حالانکہ اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے، صحیح ہے۔ تو میں نے جیسے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ 10 سالوں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ آدھا پاکستان گشت کر کے آیا ہوں، کبھی ٹورز پہ جاتے ہیں، کبھی اپنے کاموں سے جاتے ہیں آگے پیچھے، صحیح ہے، لیکن یہ 3 باتیں میں نے کبھی حاصل نہیں کی ہیں۔ نمبر 1 کسی گاڑی پر، کسی بائک پر، کسی رکشے کے ساتھ اوورٹیک کرنا، یہ ایک گندی عادت ہوتی ہے، صحیح ہے۔ اور دوسرا کسی کو بار بار ہارن دینا، یہ بھی کبھی حاصل نہیں کی ہے، بار بار ایک دفعہ ہلکا سا تھوڑا ٹو بس ہارن دے دیا، کسی کو خبردار کر دیا کہ پیچھے بائک آ رہا ہے تو تھوڑا سا راستے کی ضرورت ہے، اگر اس کے پاس موقع ہے راستہ دینے کا، راستہ دے دیا تو بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ نہ دیا راستہ، دوبارہ ہارن دینے کا تک نہیں بنتا کسی کا، صحیح ہے نا۔ پھر بندہ خود اپنا راستہ تلاش کرے اور آہستہ سا حوصلہ کرے 1 سیکنڈ کی، اور آگے آہستہ سا نکل جائے، یہ طریقہ کار ہے، صحیح ہے۔ اور ایک کسی کے ساتھ سپیڈ لگانا، بار بار ایک بندے کے ساتھ سپیڈ لگانا، کبھی ایک گاڑی سے آگے ہونا، کبھی پیچھے ہونا، کبھی اس کے برابر جانا، تو یہ ایک گندی عادت ہے، ٹھیک ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اور دوسری سب سے اہم پوائنٹ والی بات میرے ذہن میں یہ تھی کہ یہ جو جگہ جگہ بازاروں میں، چوک چوراہوں میں ریڑیاں لگتی ہے، صحیح ہے نا، تو ان حضرات سے گزارش ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے معاشرے میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہے، صحیح ہے نا، سب سے پہلے میرے اندر اور بعد میں اور لوگوں میں غلطیاں بہت ہوتی ہے، لیکن اس میں پھر بات وہی آ جاتی ہے، حوصلے کی کمی ہوتی ہے، احساس کی کمی ہوتی ہے، انصاف کی کمی ہوتی ہے۔ تو ریڈیو کی بات جیسے میں نے آپ کو کی تھی کہ زیادہ تر ان میں سے ہمارے پٹھان بھائی ہوتے ہیں، تو ریڈی لگاتے ہیں چوک پر، صحیح ہے نا، تو بالکل روڈ کے سینٹر پہ ریڈی لگاتے ہیں، نہ پھر اس کے دوسرے سائڈ سے گاڑی گزر سکتی ہے الٹے سائڈ سے، اور نہ سیدھے والے سائڈ سے گاڑی، موٹر بائک، رکشہ، کوتا ریڑی، کوئی بھی چیز گزر نہیں سکتا۔
تو یہ ریڈیو والوں سے گزارش ہے میرے بھائی، جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کی تھی، ایک چیز اللہ پاک نے آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، رزق روزی آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے نا، تو آپ بے شک لاہور کے اندر ریڑھی لگائے اور کراچی میں آپ ریڑھی لگائے کسی چوک میں، تو گلگت سے بندہ گزر کے آپ کے پاس آئے گا، اگر اس کے پیسوں میں آپ کا نصیب ہے اور آپ کے چیزوں میں، آپ کے فروٹ میں، پھل فروٹ میں، سبزی میں اس کا نصیب ہے، تو وہ بندہ گلگت سے اور اسکردو سے اور ناران کاغان سے اور سوات سے اور کہاں سے، افغانستان سے اور کئی جدر سے بھی جس کے روزی لکھی ہوئی ہے اللہ پاک نا آپ کے ریڑھی کے مال میں، تو وہ آپ کے پاس پہنچے گا۔ بے شک آپ ریڑھی نا پیچھے دیوار کے ساتھ فکس کر کے لگائے، پیچھے دیوار کے ساتھ، صحیح ہے نا، یہ ایک انسانی اور اخلاقی سلوک ہے۔ اگر آپ ریڑھی روڈ پر لگائے تو بڑی گاڑیاں وہاں سے نہیں گزر سکتی ہے آسانی سے، ڈمپر وغیرہ، ٹرک وغیرہ، چھوٹی گاڑیاں نہیں گزر سکتی ہے، وہ اکثر اس میں جو کیا کہتے ہیں اس کو، لوڈر والا رکشہ جو ہوتا ہے وہ اکثر بھائی لگا لیتے ہیں روڈ کے سنٹر پہ، تو پیچھے اس کے جو کونا ہوتا ہے ریڑھی کا، وہ لوڈر رکشے کا وہ کونا اس کے نوکدار ہوتا ہے، نوکدار، کئی دفعہ میرا یہ ہاتھ اس پہ لگ چکا ہے کئی دفعہ، صحیح ہے نا۔ تو جس بندے میں تھوڑا وہ نہ ہو، نہ حوصلہ نہ ہو، جلدی سے جاتا ہوں تو اس کو پھر زیادہ تکلیف ہوگا، اس کی انگلیاں کٹتی جاتی ہوگی، صحیح ہے نا۔ تو یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے اور ریکویسٹ ہے کہ یہ ریڑھیاں تھوڑا سا پیچھے لگایا کرے، روڈ کے سنٹر پہ نہ لگایا کرے، بہت مشقت ہوتی ہے لوگوں کو، بہت تکلیف ہوتی ہے، ایک گاڑی اس کے ساتھ پھنس جائے ریڑھی کے ساتھ، پیچھے سارا ٹریفک جام ہو جاتا ہے، ہزاروں لوگوں کو پیچھے تکلیف مل رہا ہے۔ تو میرے بھائی یہ بات مجھے مناسب نہیں لگ رہی، ویڈیو تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے، اگر میرے باتوں میں کوئی کمی بیشی آپ کو نظر آ رہے تو آپ لوگ بھی کومنٹ میں اپنا مشورہ اور رائے مجھے دے سکتے ہیں، صحیح ہے۔ تو باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ، السلام علیکم۔